تو جب اعلان ہوا کہ تمہارے نبی آ رہے ہیں تو پھر سب نے دوڑ لگائی. تو ان کے آنے تک چونکہ فاصلہ ہے 5-6 میل کا فاصلہ، آپ اتر چکے تھے اور ایک شیطان کی اونٹ میں آپ تشریف فرما تھے. اس میں سایہ ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی شدید تھی. تاریخ ممکن ہے آگے پیچھے 16 مجھے یاد پڑتی ہے. تو اللہ کے نبی کی داڑھی سیاہ کالی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی ہم عمر ہیں، لیکن ابو بکر کی داڑھی میں سفید بال زیادہ تھے، ان کی داڑھی کالی سفید. اب مدینے والے تو نہیں جانتے، دیکھا ہوا نہیں ہے، تو انہوں نے قیاس کیا کہ یہ سفید داڑھی والا یہ نبی ہوگا اور یہ ابو بکر ہوگا جو ساتھ کالی داڑھی ہوگا. تو سب نے آ کر ابو بکر سے مصافحہ شروع کر دی اور اللہ کے نبی سے کیے ہی نہیں. تو ابو بکر نے بھی نہیں بتایا کہ میں نہیں وہ. تو مصافحہ ہوتے رہے، وہ آپ کرتے رہے، کچھ نہیں. کچھ دیر جب گزر گئی تو سورج چٹان سے تھوڑا سا اوپر آ گیا تو دھوپ آ گئی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوڑ کے اوپر چادر ڈال لی. اس پر پتہ چلا کہ یہ تو سارے مصافحے غلط ہو گئے، تو یہ نہیں، یہ نبی ہیں. تو پھر انہوں نے مصافحے کی یا نہیں کی یہ کہیں نظر سے گزرا نہیں. کی ہوں گے پھر ادھر بھی. تو پھر قبا والے بھی آ گئے. تو کلثوم بن ہدم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں جو سارے ایمان لے آئے، ان کے گھر میں آپ کو بطور مہمان ٹھہرایا گیا. تو آپ اچھے نام سے فال لیتے تھے، غلط نام غلط معنی تبدیل فرما دیتے تھے. تو اس نے اپنے غلام سے کہا نجیح نجیح، کھجوریں لاؤ مہمان آئے. تو اللہ کے نبی نے ایک دم کہا نجح امرنا نجح امرنا. نجیح کامیاب، مکمل کام ہوگا. نجح ہماری ہجرت کامیاب ہو گئی. اب اس کے نام سے یہ فاند. پھر 4 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا اور ایک روایت میں 2 ہفتے قیام فرمایا. تو بہرحال جتنا بھی قیام تھا 4 دن تھا یا 2 ہفتے کا. دن جمعہ کا تھا جب اہل مدینہ آئے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیے. اور آپ تب یہود کا علم دیکھو. بنو قینقاع کا ایک آدمی اپنے کوٹھے کی چھت پہ چڑھا تو قبا کی طرف نظر پڑی تو غبار اڑ رہا تھا. غبار کچھ ایسے ہیولے سے نظر آ رہے تھے. یہ 8 عربی لوبل ہے. ان کا علم کہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. غبار ہے اور کچھ ایسے نظر آ رہی ہیں سواریاں. ٹھیک ہے، اس حد تک ان کو پتا تھا کہ یہ کب پہنچیں گے. اس نے یوں منہ کر کے اعلان کیا یا بنی قیلہ. قیلہ اوس فزرج کی ماں کا نام. یا بنی قیلہ جاء نبیکم. اتنا ان کو پتا تھا اور ایمان سے محروم. تو اس دن وہ انتظار کر کے جا چکے تھے واپس. قریش نے 100 اونٹ مقرر کیے تھے آپ کو زندہ مردہ لانے پر، کہ جو آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دے. اس سراقہ بن مالک انہیں اونٹوں کے لالچ میں پیچھے بھاگے تھے. تو قبا آتے اور انتظار کر کے چلے جاتے تھے. مدینہ کا محل وہ کوئی یہ مدینہ، ٹھیک، یہ قبا، یہ بیچ میں بنو قینقاع، ٹھیک، یہ قبا اور یہ بنو قریظہ اور یہ بنو نذیر. یہ میں آپ کو نقشہ ہاتھوں سے بنا کے بتا رہا ہوں. یہ مدینہ، یہ بنو قینقاع اور یہ قبا، یہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور یہ بنو نذیر. یہود کے یہ 3 قبیلے تھے. نذیر، قینقاع، قریظہ، تینوں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے. اور یہ تینوں یہاں اس لیے آباد ہوئے. موسیٰ علیہ السلام جب حج پہ تشریف لائے، جب واپس جا رہے تھے مدینہ سے گزرے تو انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئے گا.
تو انہیں اجازت لی کہ ہم یہاں رہیں گے، ہماری نسلیں ان پہ ایمان لائیں گے۔ وہ کم بخت ہوئی آدھا عدو بنے۔ جب اب خیبر سے گزرے تو کچھ لوگوں نے، چونکہ خیبر اور مدینے کا جغرافیہ ایک جیسا، میں خیبر بھی گیا ہوں، تو انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، آخری نبی آئیں گے کون ان پر ایمان لائے۔ ان سے لڑائیاں لڑنی پڑی اور وہ بڑے جنگ کے بعد وہ فتح پڑی۔ جو بالکل جاہل تھے وہ ایمان لے آئے، جو جاننے والے تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو وہ انتظار کر کے چلے جاتے تھے، جب دوپہر چڑھ جاتی پر چلے جاتے تھے۔ تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا۔ ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ اذ تصور المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئے کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ هذا اخی له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا تھا، داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جو میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائے۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اس میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رات ہے، آ جاؤ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا۔ فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب۔ آ جاؤ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے۔ نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے کو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے۔ آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگ۔ اپنے اونٹنی قصوہ پر یہ سارا سفر تھا، وہاں اپنے مسجد قباء بنائی جو اب بہت بڑی بن چکی ہے، قدیم پرانی، میں نے 84 میں دیکھی ہوئی، چھوٹی سی۔ تو سامنے بنو سلیم کا محلہ آ گیا اور جمعہ کا وقت داخل ہو گیا۔
تو پہلا جمعہ ادا کیا گیا. یہاں عبداللہ بن سلام آئے, آپ کا خطبہ بنو قینقاع, میں نے کہا وہاں کہ بنو قینقاع ہوتے تھے, تو آپ کا خطبہ سنا, آپ کا چہرہ دیکھا, کہا لیس بوجہ کذاب, کلمہ پڑھا, ایمان لائے. خطبے سے فارغ ہوئے اور چلے تو سارے قبائل کے سردار لائن بنا کے کھڑے ہو گئے, بنو نجار, بنو عبد الاشل, بنو بیاض اور اوس اور خزرج اور بنو سعد, بنو پتہ نہیں کتنا سب کا, یا رسول ہمارے پاس, یا رسول ہمارے پاس, یا رسول ہمارے پاس, سب کی تمنا. آپ خاموشی سے چلتے رہے. تو وہ سنیہ جو آتی ہے, سنیت الوداع, اس کے آگے دامن میں مدینہ, سامنے گھر بستی اور آگے میدان. اس میدان میں بچے کٹھے تھے, بچے بچی. ہم یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, بچے بچیوں کو نظمیں یاد کراتے ہیں تو وہ سنا رہے ہوتے ہیں, ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس دور کی جو اللہ کی طرف سے موہبہ جلیل تھا, فصاحت, وہ اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ یہ جو بچے بچیاں کھڑے ہیں, انہیں کسی نے کوئی نظم سی یاد نہیں کرائی کہ جب وہ آئیں گے تو تم نے طلع البدر کہنا ہے. وہ تو اپنے وہ شوق میں دیکھنے میں چھوٹے بچے بچی. صورت واقعہ یوں کہ پہلے یوں اونٹنی کا سر باہر آتا ہے, چونکہ یوں اور یوں آنا تھا, تو ایسے اونٹنی, اس کے سر کے پیچھے آپ کا سر, آپ کا چہرہ مبارک چھپا ہوا. جب اونٹنی یوں ہوئی اور آپ ایسے ہوئے تو سب بچوں کے منہ سے فی البدی بے ساختہ طلع البدر علینا, یہ پڑھا ہوا سبق نہیں تھا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ شعر عام نہیں ملتا کتابوں میں, لیکن اس کا اضافہ جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. آپ نے, عورتیں ساری چھتوں پہ چڑھی ہوئی آپ کو دیکھنے کے لیے. تو جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو پھر عرب سردار, یا رسول اللہ ہمارے پاس, یا رسول اللہ ہمارے پاس, تو آپ نے اس کی ایسے رسی چھوڑ دی, تدعوها فإنها مأمورہ, اسے کچھ نہ کہو, جہاں میرا اللہ لے جائے گا یہ اونٹنی وہاں جائے گی. آپ کے دل میں تھا بنو نجار, چونکہ آپ کی دادی بنو نجار میں سے تھی, سلمہ جو عبد المطلب کی والدہ ہے, وہ بنو نجار سے تھی, جو ہاشم نے وہاں شادی کی تھی. تو آپ کی اونٹنی چلتے 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 کھلے میدان میں جا کے بیٹھ گئی, بستی کے وسط میں تھا. تو اس کو آپ نے پسند کیا اپنی مسجد کے لیے. تو آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ بعد میں, اس وقت میں بعد میں ان کا یہ 2 یتیموں کی ہے. تو ان کے سرپرست کون ہے؟ کہ اسد بن زرارہ ہے. آپ نے ان کو بولایا کہ یہ زمین ہمیں مسجد کے لیے چاہیے. کہ یہ ہم تحفہ دیتے ہیں. اور میں کہا یتیم کا مال ہے, تحفہ نہیں ہو سکتا ہے, پیسے لگاؤ. کہا ٹھیک ہے, یا پیسے لگوائیں, ہم اس سے آپ کو سستا کر کے دے دیں گے. کہا ٹھیک ہے. تو اس کے پیسے لگوا گئے تو 7 دینار اس کی قیمت بنی. میرے نبی نے کیا کیا کہ تمہارے سامنے بھی 7 دینار قیمت لگی ہے, ہم آپ کو 10 دینار دیتے ہیں مسجد. آپ نے 10 دینار بھی وہ جگہ خرید. تو اس کے بعد آپ کی اونٹنی اٹھ گئی. یہ میں نے بعد کا واقعہ سنایا ہے آپ کو. آپ کی اونٹنی اٹھی, جیسے میں آپ کو دیکھوں اور پہچانوں بھائی کون کون بیٹھا ہوا, تو اس نے ایسے ایسے دیکھنے شروع کیا ایسے, اور سیدھی بنو نجار کی گلی اس نے پکڑ اور جا کر ابو ایوب انصاری کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی. تو یوں میرے نبی بنو نجار کے مہمان بن گئے, جو آپ کے اندر کی تمنا تھی کہ میں بنو نجار میں بیٹھوں. تو اس سارے سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ ہیں. یہ ان کی منقبت, فضیلت تو بے شمار ہیں. بس میں نے تھوڑی سی ہجرت کی اہمیت, تو وہ پہلی حدیث ایسی تھی.
تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچ۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمے آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آج، دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا۔ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں، زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا۔ کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اے میرے نبی، تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحا میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہائے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہے، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا، من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی۔ تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی، آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے، اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا، مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ پھیری بھی تو لگاتے ہو، تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاوٹ چلی جاتی۔ میں نے ایک شخص سے کہا تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی، کہا جی مجھے گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن میں اسے دیکھتا تھا وہ صبح سے شام تک اپنی دکان پہ کھڑا ہوتا تھا، کھڑا ہو کے کام کرتے۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا یہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا؟ تبلیغ میں تو اتنی مشقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جی روز درد بہت ہوتا ہے، لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا، سارا درد چلا جاتا۔ تو اب آپ تبلیغ میں 3 دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا، 4 مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا،
تھکنے کا، تھکانے کا، جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی. تو اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے.